امام علی مقام جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ساتھ تھے، مدینہ سے ساتھ آئے تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے امام حسین سے تلخ کلامی کرنے لگ پڑے کہ عراقیوں نے آج تک حسین کسی سے وفا کی ہے کیا آپ وہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے روکا، مخالفت کی کہ عراقیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی ہے، آپ یہ خط نہ دیکھیں، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ کہا اچھا میں اس طرح کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں تو وہ حالات کی جانچ پڑتال کر کے مجھے واپسی جواب دیں گے، اور اگر حالات سازگار ہوئے، خطوط کے موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، وگرنہ میں نہیں جاتا۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت اور سوال ہے، اور آپ بڑے مفتی ہیں، جلے تو تبصرہ کرنے لگو تو بڑے بڑے مولوی بس کر رہے ہیں، تو اپنے تبصرے ہونے ہیں نا۔ ہوں ذرا توجہ کرنا، میں ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال تمہارے لیے خاص ہے۔ امام علی مقام اگر یزید سے ٹکرانا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، تو پھر مسلم بن عقیل کو حالات جانچنے کے لیے کیوں بھیجا؟ خود چلے جاتے۔ مسلم بن عقیل کیوں گئے؟ اچھا اگر مسلم بن عقیل اوکے کی رپورٹ نہ دیتے، امام حسین جاتے نہ جاتے؟ تو کیوں نہ جاتے؟ سوال ہے نا، جب دوسرے سوال کرتے ہیں تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تاریخی حقیقت ہے، تم بھی بیان کرتے ہو، مسلم بن عقیل کو امام حسین نے بھیجا، کیوں؟ حالات دیکھ کے آؤ، حالات سازگار ہوں، خطوط کے موافق ہوں تو مجھے اطلاع دو، میں آ جاؤں گا۔ بھئی اگر ٹکرانا ہی تھا باطل سے تو امام حسین چلے جاتے، حالات جیسے بھی ہوتے، مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ اور اگر مسلم بن عقیل اوکے کی رپورٹ نہ دیتے، امام حسین جاتے؟ بولو۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یزید شام میں تھا یا عراق میں تھا؟ شام میں، تو امام حسین نے عراق کی طرف رخ کیوں کیا؟ پھر کربلا پہ جا کے گراؤنڈ بنانا آسان ہے یا مکے اور مدینے میں گراؤنڈ سجانا آسان ہے؟ یہ سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل کر دیں گے۔ ان سب کے جواب مجھے آتے ہیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔